صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شارق کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ غم لے کر سونے والے کی صبح غمگین ہی ہوتی ہے، تو اپنے دل کو ہر فکر سے آزاد کر دیں، دل میں یقین پیدا کریں جس نے ہر تکلیف سے آپ کو نکالا ہے، کیا وہ اب نہیں نکالے گا؟ جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، وہیں سے اس کی مدد نظر آتی ہے، وہیں سے معجزوں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کرتے۔
انسان کی زندگی کے جو دکھ رات بھر اس کو سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تو تہجد کی نماز ہے۔ یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہو۔ جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ جن ہاتھوں کا اٹھنا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے تاکہ تم اس سے التجا کرو، تو پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی، ہم مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑیں گے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہیں جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا ہے۔ یا رب، فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے، آمین۔